اسی لیے فرمایا گیا وعدہ سب سے پہلا وعدہ کلمہ ہے۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیگم صاحبہ سے نکاح ہونے کے بعد فرمایا تھا بیعت کیجئے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اگر کسی کا شوہر شیخ بن گیا ہے اس کی بیوی کو کسی اور شیخ سے بیعت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ جب سب سے بڑا شیخ تو تمہارا شوہر ہے، اور شوہر کی اطاعت کرنا اللہ کا حکم ہے۔ 4 فرائض ہیں عورتوں پر، 5 وقت کی نماز پڑھو، یہ فرض ہے۔ اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا واطاعت بعلہا وحفظت نفسہا دخلت الجنہ۔ فرمایا نماز پڑھے، روزہ رکھے رمضان مبارک کے، اپنی شوہر کی بات ماننے، اپنی شوہر کی اطاعت کرے اور اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرے، جنت میں چلی جائے گی۔ 4 فرائض ہیں عورتوں پر۔ اب یہاں پیر صاحب کی بات مان کر، پیر نے کہا ارے اللہ کی بندی، پیر اگر کہے تب بھی آپ کو منگل سے پوچھنا چاہیے۔ منگل سوتر کہتے کہ نہیں کہتے؟ ارے میں پیر کہے تو کس سے پوچھنا چاہیے؟ منگل سے پوچھنا چاہیے۔ ارے جناب میں جا سکتی ہوں، اکیلے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ پیر صاحب اگر کہے تب بھی آپ کو چاہیے سب سے پہلے آپ منگل سوتر جس نے تمہیں پہنایا، یہ میں آپ کو ہندوستان کی زبان کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، ہمارے پاس منگل کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس الایجاب النکاح ینعقد بالایجاب والقبول بحضور شاہدین۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، ہمارے تصورات میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ پر ضروری ہے اپنے شوہر کی بات سنو اور پھر چلو۔ شیخ نے کیا فرمایا؟ حضرت یوسف نے بیعت کرو۔ فرمایا بیگم یہ بیعت نہیں ہے، تجدید بیعت ہے، بیعت ہو چکی ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ نے ایمان والوں کے جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ نہ جان تمہاری نہ مال تمہارا، کچھ بھی تمہارا نہیں، سب کچھ اللہ کا ہے۔ سنو بیگم سنو، اللہ نے بیعت لے چکا ہے، اللہ سے ہم بیعت کر چکے ہیں، اللہ ہم سے بیعت کی تجدید کا مطالبہ کرتا ہے۔ جددوا ایمانکم، جددوا ایمانکم، بیعت سب کے سب اللہ سے کر چکے ہیں، لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے۔ مطالبہ کیا ہے؟ تجدید بیعت کا مطالبہ ہے۔ تجدید کرو، تجدید کرو، تجدید کرو۔ اور بیعت کی تجدید کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ بیعت کی جب تجدید کر لو گے، پھر تجدید نیت ہو جائے گی، پھر عمل کرنا آسان ہوگا۔ پھر حضرت یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت فرمائی۔ بیعت فرمانے کے بعد بیگم کہتی ہے، جب حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمت اللہ علیہ کے زوج محترمہ نے آ کر اطلاع دی، اجی وہ بیمار رہتی ہیں، وہ بیمار پڑی ہوئی ہیں، سنا کہ مولانا آ کر کبھی دیکھے نہیں، ذرا آپ ان سے کہیے اپنے بیگم کو آ کر دیکھیں۔ فرمایا بیگم کی خیریت تو حضرت لے رہے تھے، لیکن آ کر دیکھنے کی اجازت بیگم کی طرف سے نہیں تھی۔ جب آ کر حضرت مولانا یوسف سے کہا گیا، حضرت نے فرمایا جائیے پوچھئے، بیگم اگر کہتی ہے ہاں مجھے آنا پسند ہے تو میں ضرور آنے کو تیار ہوں، اگر وہ منع کرتی ہے میں آنا مناسب نہیں ہے۔ فرمایا جب دیکھا پوچھا تو کہنے لگی کہ میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمے کے افشاء کے لیے، تشہیر کے لیے، دعوت کے لیے تمام طرح کے قربانیاں جو صحابہ نے عطا فرمائی، میں بندی کچھ نہیں دے سکی، لیکن میں نے کیا کیا؟ اپنے شوہر سے کہہ دیا میں میرے تمام حقوق قربان کرتی ہوں، آپ میرے حقوق کی فکر نہ کریں، آپ دین کی خدمت کرتے ہیں، میرے حقوق کی فکر نہ کریں۔ مجھے دیکھ بھالی کرنے والے دیگر تمام سہیلیاں، دیگر تمام رشتہ دار موجود ہیں، یہ دیکھ لیں گے، آپ میرے خاطر دین کے کام میں کوئی کسر نہ کریں۔ یہی بات حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سمجھ میں آتی ہے۔
حضرت خدیجۃ الکبریٰ جس وقت آیت نازل ہوئی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، سرکار تشریف لائے، زمیلونی زمیلونی فرمایا، بخاری کی روایت ہے۔ اب وہاں پر آپ علیہ السلام کے آنکھوں پہ آنسو ہیں۔ حضرت سید الکبریٰ فرماتی ہے آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، آپ ہمت سے رہیے، آپ تو ناداروں کے دلداری رکھتے ہیں اور آپ ہر تکلیف زدہ انسان کی تکلیف دور کرتے ہیں، مصیبت زدہ انسان کی مصیبت دور کرتے ہیں۔ آپ نے تسلی کی تو حضرت نے فرمایا، حضرت خدیجہ سے یوں کہا، خدیجہ سنو، خدیجہ سنو، لا راحت بعد اليوم، لا راحت بعد اليوم، لا راحت بعد اليوم۔ خدیجہ ذمہ داری مل گئی، آج کے دن کے بعد راحت کا کوئی سوال نہیں۔